بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز بھائیو اور دوستو، عمدۃ الاحکام کے باب نمبر 25 تک ہم نے احادیث پڑھی تھی. آخری جو باب ہم نے پڑھا تھا یہ باب تھا سفر میں نماز قصر کرنے کے بارے میں. اس میں ہم نے قصر نماز کے متعلق احکامات پڑھے تھے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. اگلا جو باب ہے وہ ہے باب الجمعہ، جمعہ کا بیان. یعنی اس باب میں جو احادیث ذکر کی جائیں گی یہ وہ احادیث ہیں جن میں جمعہ کے متعلق چند احکامات ہیں. میں پہلے اس بات کو کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ اس کتاب کے اندر صرف وہ احادیث ہیں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہیں، یعنی جن کو متفق علیہ کہا جاتا ہے. متفق علیہ جو احادیث ہیں احکام کے متعلق صرف اور صرف وہی احادیث اس کتاب کے اندر ذکر کی گئی ہیں. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیثیں جمعہ کے حوالے سے ہیں، جمعہ کے احکامات کے بارے میں، وہ احادیث اس باب کے اندر ذکر کی گئی ہیں. علیکم السلام. تو پہلی حدیث پڑھتے ہیں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جاء منکم الجمعة فلیغتسل. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاء منکم، تم میں سے جو شخص آئے، الجمعة جمعہ کے لیے، فلیغتسل تو وہ غسل کرے. یہ ہے پہلی حدیث اس جمعہ کے باب میں. اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص بھی جمعہ کے لیے آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعہ کے لیے آنے سے پہلے غسل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ میں مسلمان جمع ہوتے ہیں. جمعہ کو جمعہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اجتماع ہوتا ہے، مسلمانوں کا اکٹھ ہوتا ہے، مسلمان جمع ہوتے ہیں. تو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے، مسجد میں اجتماع ہوتا ہے. تو اجتماع کے لیے ایسا ماحول ہو کہ جس میں تمام مسلمانوں نے غسل کیا ہوا ہو، صاف ستھرے لباس پہنا ہوا ہو، خوشبو لگائی ہوئی ہو. اس سے کیا ہوگا کہ اس اجتماع کے اندر جو بیٹھے گا وہ خطبہ تو سن کر فائدہ اٹھائے گا ہی، اور نماز پڑھ کے وہ اس فرض کو ادا تو کرے گا ہی. اس کے علاوہ اس کو اس طرح کے اجتماع میں بیٹھ کر ویسے دلی مسرت محسوس ہوگی کہ سارے لوگ ماشاءاللہ صاف ستھرے، سب نے غسل کیا ہوا، خوشبو لگائی ہوئی. تو خوشبو سے جو خوشبو لگانے کی وجہ سے جو منظر اور جو فضا بنتی ہے اس اجتماع والی جگہ پر، اس سے دلی مسرت ہوتی ہے. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے آنے والے شخص کو غسل کرنے کا حکم دیا. اور اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کیا غسل جمعہ واجب ہے یا غسل جمعہ سنت ہے. اس مسئلہ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا غسل جمعہ واجب ہے یا غسل جمعہ سنت ہے. سنت سے مراد مستحب ہے، افضل ہے کہ وہ غسل کر لے، اور اگر نہ کرے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. لیکن جب ہم اس کو واجب کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ اس واجب کو چھوڑے گا تو وہ یقیناً گنہگار ہوگا. تو صحیح بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں، سب سے پہلے ہم ان دلائل کا جائزہ لے لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. غسل یوم الجمعۃ
واجب علی کل محتلم، کہ یوم جمعہ کا جو غسل ہے یہ واجب ہے ہر بالغ پر، جو بھی بالغ ہو، چاہے وہ مردوں میں ہو چاہے وہ عورتوں میں ہو، اس پر جمعہ کا غسل کرنا واجب ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کا لفظ ارشاد فرمایا کہ غسل یوم الجمعہ واجب، کہ یوم جمعہ کا غسل کرنا واجب ہے ہر بالغ پر۔ یہ حدیث ایک طرف، دوسری طرف کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل جمعہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ اختیاری ہے، جو چاہے غسل کر لے اور جو چاہے غسل نہ کرے، جو کرے گا اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا اور جو نہیں کرے گا وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ایسی بھی احادیث موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر جمعہ کے دن وضو کر کے آئے اور آ کے جمعہ کی نماز پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ غسل کر کے آئے تو یہ اس کے لیے افضل ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جمعہ کا غسل کرنا فرض یا واجب کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ ایک صحابی یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، جب ان سے یہ پوچھا گیا، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ جمعہ کا غسل کرنا واجب ہے، تو انہوں نے جواب دیا اصل بات یہ ہے کہ شروع میں جب جمعہ شروع ہوا تو لوگ اپنی طہارت اور اپنی نظافت اور اپنی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اور لوگ چونکہ مزدور پیشہ تھے، مزدوری کرتے کرتے جب ان کے جسموں سے پسینہ پھوٹ رہا ہوتا اور پسینے کی بو آ رہی ہوتی تو اسی حالت میں وہ مسجد کے اندر چلے آتے، اور اس سے کیا ہوتا، اس سے کئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی، اس سمیل سے اور اس بدبو سے ان کو تکلیف پہنچتی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ یہ جو لوگ جو اپنی صفائی کا خیال نہیں کرتے ہیں اور ان کے جسموں سے بو پھوٹ رہی ہوتی ہے، کم از کم ان کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ غسل کر کے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے اس کی اہمیت کو سمجھ لیا کہ جمعہ کے اجتماع میں آنا ہے تو صاف ستھرا لباس پہن کے آنا ہے، غسل کر کے آنا ہے، خوشبو لگا کے آنا ہے، اور جب وہ لوگ اس کا اہتمام کرنے لگے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور اس کو اختیاری قرار دے دیا کہ جو چاہے کر لے اور جو چاہے نہ کرے۔ خلاصہ یہ ہے اس مسئلہ میں کہ جو شخص پورا ہفتہ غسل نہ کرتا ہو اور وہ مزدور پیشہ ہو، کام کرتا ہو لیکن وہ غسل کر کے اپنے جسم کی صفائی کا خیال نہیں کرتا، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ جمعہ کے دن کم از کم ایک مرتبہ غسل کرے، یعنی پورے ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرے، اور مسلمانوں کے اجتماع میں جب آئے تو وہ غسل کر کے آئے جبکہ اس کا جسم صاف ستھرا ہو اور اس کے جسم سے کوئی بدبو نہ آ رہی۔ ورنہ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا انسان جس طرح کہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ روزانہ غسل کرتے ہیں یا ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن غسل کرتے ہیں، جو شخص اپنی طہارت، اپنی نظافت، اپنی صفائی کا خیال کرتا ہو اور جمعہ کے دن وہ صبح اس حالت میں کرے کہ اس کا جسم بالکل پاک صاف ہو اور اس کے جسم پر کوئی گندگی نہیں، کوئی غلاظت نہیں، کوئی بدبو نہیں، صاف ستھرا جسم ہے، صاف ستھرا لباس بھی پہنا ہوا ہے، اگر وہ شخص غسل کیے بغیر آ کے جمعہ پڑھے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ غسل کر کے آئے، تاہم اگر وہ غسل کر کے نہیں آئے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ضروری اس کے لیے ہے کہ جس کے جسم کی صفائی نہ ہو اور اس کے جسم سے سمیل بو وغیرہ آ رہی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعہ میں آنے سے پہلے غسل کر کے آئے۔ اگلی حدیث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس۔ میں آپ کو یہاں ایک تنبیہ کر دوں کہ آپ کے اس کتاب کے اندر جو حدیثیں ہیں، اسی باب کی جو حدیثیں ہیں وہ آگے پیچھے ہیں، ترتیب وہ نہیں ہے جو میرے پاس ہے، جو میری اس کتاب کے اندر ہے۔ حدیثیں وہ ساری موجود ہیں آپ کی کتاب میں بھی، آپ کے اس نسخے میں، لیکن وہ آگے پیچھے ہیں، ترتیب وہ نہیں جو اس وقت میرے سامنے ہے۔ اس لیے میں تو اپنے سامنے جو کتاب ہے اسی ترتیب سے پڑھ رہا ہوں، تو آپ کے یہاں جو پہلی حدیث ہے آپ کی کتاب میں وہ ابھی بعد میں آ رہی ہے، اور ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے یہ آپ کے یہاں بعد میں ہے، جبکہ میرے پاس پہلی حدیث تھی۔ تو آپ حدیث کو ذرا دیکھ لیں، جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے
یہ حدیث ہے عن عبد اللہ بن عمر قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یعنی جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، خطبتین، دو خطبے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ جب ارشاد فرماتے تو ایک ہی خطبہ نہ ہوتا بلکہ دو خطبے ہوتے۔ وَهُوَ قَائِم، اور آپ خطبہ کس حال میں ارشاد فرماتے؟ جب آپ کھڑے ہوئے ہوتے، یعنی کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے۔ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بجلوس، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں خطبوں کے درمیان فاصلہ کرتے تھے بجلوس، بیٹھ کر، یعنی دو خطبوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، اس سے دونوں کے درمیان فاصلہ ہو جاتا اور پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کے اندر کئی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے دو ہیں، اگر کوئی شخص جمعے کا خطبہ ایک ہی دے گا تو یقیناً غلط کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرے گا۔ جمعہ کے خطبے دو ہی ہیں، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے، جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر نہیں۔ خطبہ جمعہ جو ہے یہ کھڑے ہو کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور آگے حدیثیں آ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لہذا کھڑے ہو کر ہی خطبہ دینا چاہیے امام کو اور خطیب کو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی خطیب کھڑے ہو کر خطبہ نہ دے سکتا ہو اور کوئی مجبوری لاحق ہو تو پھر وہ بیٹھ کر کے خطبہ دے لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر بغیر مجبوری کے اس کو چھوڑنا درست نہیں، پھر کھڑے ہو کر کے ہی خطبہ دینا چاہیے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، پہلے خطبے اور دوسرے خطبے کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھنا چاہیے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ تو یہ تین مسائل اس حدیث کے اندر ذکر کیے گئے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصل ركعتين۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل، ایک شخص آیا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، وہ شخص کب آیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کب؟ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، وہ خطبہ جمعہ کے دن کا خطبہ تھا۔ فقال صلیت یا فلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے دوران ہی سوال کیا اس آدمی سے جو مسجد میں داخل ہوا، تو آپ نے اس سے سوال کیا صلیت یا فلان، اے فلان کیا تم نے نماز پڑھی؟ قال لا، اس نے کہا نہیں پڑھی۔ قال قم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قم، کھڑے ہو جاؤ، فرکع رکعتین، اور دو رکعتیں پڑھو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں فصلی رکعتین، دو رکعتیں نماز ادا کرو، اور ایک روایت میں اس کی آگے بھی دو لفظ ہیں کہ وتجاوز فیہما، کہ یہ جو دو رکعتیں تم نے پڑھنی ہیں ان کو اختصار کے ساتھ پڑھو، ہلکی پھلکی پڑھو، یہ نہیں کہ سورۃ بقرہ شروع کر دو، نہیں، ہلکی پھلکی دو رکعتیں ادا کرو اور پھر امام کا خطبہ سنو۔ یہ جو حدیث ہے اس میں مسئلہ ہے خطبہ جمعہ کے دوران تحیۃ المسجد کی نماز پڑھنے کا، کہ کیا جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور خطیب جمعہ جو ہے وہ اپنا خطبہ شروع کر چکا ہو تو کیا آپ آتے ہی بیٹھ جائیں گے، یا یہ ہے کہ آپ تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں پڑھیں گے اور پھر آپ بیٹھ کر کے امام کا خطبہ سنیں گے؟ اس حدیث میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خطیب کے خطبہ کے دوران اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آتے ہی مت بیٹھے، بلکہ پہلے دو رکعتیں پڑھیں، ہلکی پھلکی دو رکعتیں، کہ جن میں جو ارکان ہیں، جو فرائض ہیں وہ پورے ادا کریں۔ ہلکی پھلکی کا یہ مطلب بھی نہیں کہ نہ رکوع سجود پورا کریں نہ دیگر ارکان پورے کریں، نہیں، بلکہ ارکان پورے کریں اور کوئی لمبی قرات نہ کریں، لمبی تسبیحات نہ پڑھیں رکوع سجود میں، بلکہ جو ضروری تسبیحات پڑھنی ہے اور جو قرات کرنی ہے وہ ضرور کریں، اور ہلکی پھلکی دو رکعات پڑھ کر کے پھر آپ بیٹھیں اور امام کا خطیب کا خطبہ سنیں۔
بعض حضرات کا یہ موقف ہے کہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اس دوران نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس دوران اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ آتے ہی بیٹھ جائے اور خطیب کا خطبہ سنے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہ حدیثیں ہیں جن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ امام کے خطیب کے خطبے کے دوران خاموشی سے بیٹھنا چاہیے اور کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. وہ حدیثیں ہم ابھی آنے والی ہیں آگے، بلکہ اگلی حدیث وہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تمام سامعین کو کہ وہ خطیب کا خطبہ توجہ کے ساتھ سنیں اور خاموش ہو کر سنیں. اس طرح کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص دوران خطبہ آئے تو چونکہ خطبہ اس وقت جاری ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطیب کا خطبہ سنے توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اور وہ آتے ہی بیٹھ جائے اور نماز نہ پڑھے. ہم کہتے ہیں یہ موقف درست نہیں. وہ حدیثیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ خطیب کا خطبہ سننا ضروری ہے اور اس کے دوران خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ جو حدیث ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے یہ بھی تو خطبہ جمعہ کے دوران ہی کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ باقاعدہ روک کر کے، جب آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا ہے اور آتے ہی بیٹھ گیا، آپ نے اپنا خطبہ جمعہ روک کر کے اس سے کہا، بلکہ اس سے سوال کیا، صلیت یا فلان، کیا فلان تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں پڑھی. اپنا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو. تو خطبہ جمعہ کے دوران ویسے تو خاموشی ہی ضروری ہے اور خطیب کا خطبہ سننا ضروری ہے، لیکن یہ شخص جو کہ خطبہ کے دوران ہی مسجد میں داخل ہوا اس کے لیے پہلے یہ بات لازم ہے کہ وہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی ادا کرے، اس کے بعد پھر وہ توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر خطیب کا خطبہ سنے. اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قلت لصاحبك، جب تم اپنے ساتھی سے کہو انصت، خاموش ہو جاؤ، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، یعنی خطبہ جمعہ کے دوران تم اپنے ساتھی سے کہو خاموش ہو جاؤ، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو یہ خاموش رہنے کا حکم دینا بھی لغو ہے. تم نے بےہودگی کی، تم نے لغو کام کیا کہ خطیب کے خطبہ کے دوران تم نے بات کی، اور یہ بات بھی کوئی ایسی نہیں کہ وہ اپنے طور پر کوئی گفتگو کرنا چاہتا نہیں، بلکہ وہ گفتگو کرنے والے آدمی کو صرف خاموش رہنے کا حکم دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی لغو ہے، یہ بھی بےہودگی ہے، فضول کام ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خطیب کے خطبہ جمعہ کے دوران مکمل طور پر خاموش رہنا کس قدر ضروری ہے کہ آپ بات کرنے والے بندے کو خاموش رہنے کا حکم بھی نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں خاموش رہیں. ہاں اگر خطیب جمعہ آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، جیسے کہ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ خطیب جمعہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے سوال کیا جو کہ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہا تھا. آپ نے اس سے سوال کیا کہ اے فلان کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں پڑھی. یہ اس کی دلیل ہے کہ اگر خطیب جمعہ سامعین میں سے کسی سے سوال کرے یا عمومی طور پر کوئی بات پوچھے خطبہ کے دوران تو سامعین خطیب کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاموش رہیں، حتیٰ کہ وہ خطیب کے خطبے کے دوران وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے لیے اللہ کا ذکر یہی ہے کہ وہ زبان بند رکھیں اور اپنے کام سے امام کا خطبہ سنیں. یہی اللہ کا ذکر ہے ان کے لیے، کیونکہ اللہ کا ذکر صرف زبان کے ساتھ تسبیحات پڑھنا نہیں ہوتا، زبان کے ساتھ کلام اللہ پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ فرض کریں آپ خاموش ہیں، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، آپ قرآن مجید سنتے ہیں، کیا وہ اللہ کا ذکر نہیں؟ قرآن مجید سننا بھی اللہ کا ذکر ہے. اسی طرح خطیب جمعہ
جب وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہو، آپ اس کو سن رہے ہیں، تو وہ سننا خاموشی کے ساتھ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے آپ کے لیے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ خطیب جمعہ کے خطبہ کے دوران مکمل طور پر خاموشی اختیار کرنا لازم ہے۔ ہاں، اس سے جو چیزیں مستثنا ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے پہلے بیان کر دی، کہ جو شخص خطیب جمعہ کے خطبہ کے دوران داخل ہوا وہ 2 رکعت نماز ضرور ادا کرے، پھر وہ خاموش ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ذرا بات توجہ سے سننا، خطیب جمعہ کے خطبہ کے دوران مکمل خاموش رہنا اس قدر ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے اور وہ خطیب جمعہ کے خطبہ کے دوران کوئی گفتگو کرے، کسی قسم کی گفتگو کرے، تو وہ جمعہ کے اجر و ثواب کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن نماز جمعہ کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز جمعہ کا ثواب کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر میں وضو کرے، غسل کرے، وضو کرے، خوشبو لگائے، اچھا لباس پہن کے آئے، مسجد میں پہنچ کر وہ لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں آ کے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، بیٹھ جائے، پھر خطیب کا خطبہ توجہ کے ساتھ سنے، اس کے بعد جمعہ کی نماز ادا کرے، تو اس کے 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب وہ خطبہ سننے کے لیے آتا ہے تو اس کو ایک ایک قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک ایک قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان تمام شرطوں کے ساتھ جمعہ کے لیے آئے لیکن وہ خطیب جمعہ کے خطبہ کے دوران کسی قسم کی گفتگو کرے تو وہ اپنے جمعہ کے اجر و ثواب کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ آج کے جمعہ میں مجھے بتایا گیا، جمعہ کے بعد، یعنی لوگوں کی جسارت اور ان کی جرأت کا اندازہ لگائیں آپ۔ جمعہ کے بعد مجھے ایک دوست نے بتلایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ اپنے موبائل فون کھول کر چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں خطیب خطبہ کے جمعہ کے دوران، یا خطیب جمعہ کے خطبہ کے دوران۔ چونکہ آج کل ہر بندے کے پاس تقریباً آئی فون ہے یا وہ ٹیلی فون، وہ سیٹ ہیں جن میں نیٹ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ آج کے لیے سہولت تقریباً ہر بندے کے پاس ہے۔ تو ایسے لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ مولوی صاحب کی کیا گفتگو سننی ہے، یہ تو مولوی تو ویسے بولتے رہتے ہیں، جمعہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم چیٹنگ ہی کر رہے ہیں اس وقت کو غنیمت سمجھیں۔ تو ایسے لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ جمعہ کا ثواب ضائع کر بیٹھتے ہیں اپنی اس طرح کی حرکت کے ساتھ۔ دیکھیں نا، ایک خاموش رہنے، ایک کلام گفتگو کرنے والے بندے کو خاموشی کا حکم دینا جب لغو ہے تو کیا چیٹنگ کرنا لغو نہیں ہے؟ کیا یہ بےہودگی نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی بڑی بےہودگی ہے۔ تو نہایت توجہ کے ساتھ اور مکمل خاموشی کے ساتھ خطیب جمعہ کا خطبہ سننا ضروری ہے۔ اگلی حدیث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رجالا تماروا في منبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث آپ کے یہاں پہلی حدیث ہے، آپ کی کتابوں میں یہ حدیث اس باب کی پہلی حدیث ہے۔ تماروا في منبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من أي عود هو۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، اختلاف کیا فی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے بارے میں، من ای عود ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر جو ہے وہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اور یہ اختلاف جو ہے یہ کب ہوا؟ یہ اختلاف ہوا تابعین کے دور میں، اس صحابہ کرام کے دور کا واقعہ نہیں، بلکہ تابعین کے دور میں جب صحابہ کرام تقریباً ختم ہو رہے تھے، یعنی صحابہ کرام جو ہے وہ دنیا سے جا چکے تھے، 2-4 صحابہ کرام موجود تھے، تو اس وقت لوگوں میں اختلاف ہوا
آپس میں بحث ہوئی، جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہماری تکرار ہوتی ہے اس طرح تکرار ہوئی، بحث ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کس لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ کسی نے کہا فلاں لکڑی سے، کسی نے کہا فلاں لکڑی سے، کسی نے کہا فلاں لکڑی سے، المہم یہ اختلاف ہوا۔ فقال سہل، تو سہل کہنے لگے، یعنی سہل بن سعد یہ جو صحابی ہیں یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا مدینہ منورہ کے اندر سب سے آخر میں انتقال ہوا، یعنی مدینہ منورہ میں جو صحابہ اکرام رہائش پذیر تھے ان میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی یہ سہل بن سعد اس وقت یہ موجود تھے مدینہ منورہ کے اندر۔ چنانچہ لوگ اپنے اس اختلاف کا فیصلہ کروانے کے لیے حضرت سہل کے پاس گئے کہ یہ صحابی ہیں، ان سے کیوں نہ پوچھیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کس لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ چنانچہ سہل بن سعد کے پاس آئے تو انہوں نے کہا من طرفاء الغابہ، انہوں نے فیصلہ سنا دیا اپنے علم کی بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا گیا تھا جنگل کے ایک درخت کی لکڑی سے جس کا نام تھا طرفا، عربی میں اس کو طرفا کہتے ہیں اور اردو زبان میں اس کو جھاؤ کہتے ہیں، کہ جنگل کے ایک درخت جھاؤ نامی درخت سے یہ ممبر جو ہے یہ بنایا گیا تھا۔ یہاں پر یہ فیصلہ ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ بیان کیا ممبر کے حوالے سے، چونکہ بات ہو رہی تھی ممبر کی، یہ تو بتلا دیا کہ ممبر فلاں لکڑی سے بنایا گیا، فلاں درخت سے بنایا گیا۔ اس کے بعد اسی ممبر کے حوالے سے مزید حدیث آگے بیان کرتی، وہ کیا ہے وہ سنیں۔ فرماتے ہیں وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علیہ، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس ممبر پر کھڑے ہوئے، فکبر، آپ نے تکبیر کہی، وکبر الناس وراءہ، اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، وہو علی المنبر، اور آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے تکبیر کہی یعنی نماز جمعہ کی نیت باندھی، اس کی تکبیر تحریمہ کہی، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے تکبیر تحریمہ کہی، لیکن آپ کہاں تھے؟ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے۔ ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، فنزل القہقرا، رکوع کرنے کے بعد آپ پچھلے پاؤں واپس لوٹے، نیچے اترے، پچھلے پاؤں آپ اس ممبر سے نیچے اترے، حتی سجد فی اصل المنبر، یہاں تک کہ آپ نے سجدہ کیا ممبر کی جڑ میں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھنے کے بعد آپ نے جو قرات کی نماز کی وہ بھی آپ نے ممبر پر کھڑے ہوئے قرات کی، پھر آپ نے جب رکوع کیا تو وہ بھی ممبر پر کھڑے ہو کر رکوع کیا، لیکن جب سجدہ کرنا تھا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ پیچھے ہٹے، پچھلے پاؤں آپ واپس لوٹے، اس ممبر سے نیچے اترے، حتی سجد فی اصل المنبر، یہاں تک کہ جب آپ نے سجدہ کیا تو اس کی جڑ میں، یعنی بالکل جہاں پڑا ہوا تھا ممبر، تو اس کی ابتدا میں، اس کی جڑ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا۔ ثم عاد، پھر آپ واپس لوٹے، حتی فرغ من آخر صلاتہ، یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے اپنی آخری نماز سے۔ ثم اقبل علی الناس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، تو آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما صنعت ھذا، میں نے یہ جو کام کیا ہے، کون سا کام؟ کہ ممبر پر کھڑے ہو کر میں نے قیام بھی کیا، نماز بھی شروع کی، قیام بھی کیا اور قرات بھی کی، پھر رکوع بھی کیا، پھر واپس لوٹ کر نیچے اتر کے میں نے سجدہ کیا۔ یہ کام میں نے کیوں کیا؟ لِتَأْتَمُّوا بِي، تاکہ تم میری اقتداء کرو، یعنی یہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر میں آپ کو دکھلانا چاہتا تھا در حقیقت کہ تکبیر کس طرح کہتے ہیں، ہاتھوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، امام کو ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، رکوع میں کس طرح جانا چاہیے، رکوع سے کس طرح اٹھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو عملی طور پر دکھانا چاہتا تھا۔ اگر میں نیچے کھڑا ہوتا تو تم دیکھ نہ سکتے، یا کم از کم آخر میں جو لوگ تھے وہ نہ دیکھ سکتے، شروع والے لوگ دیکھ لیتے، پہلی صفوں والے لوگ دیکھ لیتے، لیکن آخری صفوں والے لوگ نہ دیکھ پاتے۔ اس لیے تمام لوگوں کو دکھانے کے لیے لِتَأْتَمُّوا بِي، میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تاکہ تم میری اقتداء کرو، وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي، اور تم میری نماز کو جان لو۔
وفی لفظ، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں فصلی وهو علیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی اسی ممبر پر، ثم کبر علیہا، آپ نے نماز شروع کی اسی ممبر پر، پھر آپ نے اسی پر تکبیر کہی، ثم رکع وهو علیہا، پھر آپ نے رکوع کیا جبکہ آپ اسی ممبر پر تھے، ثم نزل القہقرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پاؤں واپس لوٹے، نیچے اترے اس ممبر سے اور آپ نے نماز مکمل کی۔ میرے بھائیو، یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث جمعہ کے باب میں ذکر کی گئی ہے اور اس میں کئی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خطیب کے لیے ممبر ہونا چاہیے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس لیے خطیب کے لیے ممبر ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام تعلیم کی نیت سے اگر امام کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو اور اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھائے کہ تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنوع کیفیت نماز پڑھنے کی اس کو سیکھ لیں، اگر تعلیم کا مقصد ہو تو کوئی حرج نہیں، امام اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ ورنہ عمومی طور پر حکم یہی ہے کہ امام بھی مقتدیوں کے برابر ہو، امام اونچا ہو اور مقتدی اس سے نیچے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہی چاہیے کہ مقتدی اور امام جو ہیں وہ دونوں برابر ہوں، لیکن اگر تعلیم کی نیت سے، تعلیم کے مقصد کی خاطر اگر امام اونچی جگہ پہ کھڑے ہوں اور مقتدی جو ہیں وہ نیچے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس میں جو حدیث میں ہے وہ بڑا اہم مسئلہ، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے واضح کر دیا کہ نماز میں تم نے کس کی اقتداء کرنی ہے، کس کی اتباع کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی ہے۔ اور آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا، ایک طرف وہ آپ کا فرمان ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور ایک طرف آپ کا یہ جو عمل ہے، آپ دیکھیں نا، صرف یہی عمل نہیں، اقتداء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت کچھ کرتے تھے کہ تاکہ لوگ سیکھ لیں۔ آپ دیکھیں حج کا جو سفر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اونٹنی پر سوار ہو کر، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف مکمل کیا۔ کس لیے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا حج کا سفر ہے، آپ اونٹنی پر تشریف لے گئے مینا میں، پھر مینا سے عرفات میں اونٹنی پر تشریف لے گئے، اور پھر عرفات میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا، اور پھر عرفات کے میدان کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، وقوف عرفہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے آپ نے وہ رکن حج کا ادا کیا۔ پھر وہاں سے واپس آتے ہوئے مزدلفہ کی طرف، حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ کی طرف واپس لوٹنے لگے تو آپ نے اپنی اونٹنی کی نکیل کو کھینچا ہوا تھا۔ کس لیے؟ اور آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایھا الناس علیکم بالسکینۃ والوقار، کہ لوگوں سکون کے ساتھ واپس لوٹو، یعنی عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے جلد بازی نہ کرو بلکہ سکون سے واپس لوٹو۔ اور آپ نے اس کی لگام جو ہے وہ کھینچ رکھی تھی تاکہ اونٹنی جلدی نہ چلے بلکہ آرام سے چلے۔ تو یہ کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی فجر کی نماز کے بعد مشعر حرام کے پاس، وہ بھی آپ نے اونٹنی کی سواری، اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے دعا کی، اور پھر آپ نے جب مینا میں آ کے کنکریاں ماری تو وہ بھی اونٹنی کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے کنکریاں ماری۔ یہ سب کچھ کیوں ایسے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اور آپ یہ ارشاد بھی فرماتے تھے کہ خذوا عنی مناسککم، کہ لوگوں مجھ سے حج کے احکام سیکھو، مجھے دیکھو میں جس طرح کرتا ہوں اسی طرح کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر عبادت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، کسی بھی عبادت کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کی جو کیفیت ہے عملی، لوگ اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ سنی باتوں پر لوگ یقین کر لیتے ہیں، یا سنی باتیں جو ہیں وہ سن کر پھر ان پہ یقین کر کے وہ لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں۔ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ میں عموماً یہ بات کہتا ہوں
کہ جب ہم دنیاوی معاملات میں بڑی تحقیق کرتے ہیں، دنیاوی مسائل میں ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں، بڑی چھان پٹک کرتے ہیں، بڑی پوچھ گچھ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ میں نے یہ کام کرنا، مجھے کیسے کرنا چاہیے. جب دنیاوی معاملات میں اس قدر ہمارے اندر جذبہ ہوتا ہے تحقیق کرنے کا، تو دین کے مسائل میں تحقیق کرنے کا یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں آتا؟ پھر ہم سنی سنی باتوں پر ہی کیوں یقین کر لیتے ہیں؟ اس طرح یقین نہیں کرنا چاہیے. کچھ ٹائم باقی ہے، ہم حدیث ایک اور پڑھیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، انشاءاللہ ایک حدیث پڑھنے کے بعد آپ سے سوالات لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ، جس نے غسل کیا جمعہ کے دن، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر وہ جمعہ کے لیے چلا گیا پہلی گھڑی میں، فکأنما قرب بدنہ، تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی پیش کی. ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو شخص دوسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب بقرہ، تو اس نے گویا کہ ایک گائے کی قربانی پیش کی. ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو شخص تیسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب کبشا اقرنا، تو گویا کہ اس نے قربانی پیش کی ایک میڈے کی جو کہ سینگ والا ہوتا ہے، سینگوں والے میڈے کی قربانی اس نے پیش کی. کس نے؟ جو تیسری گھڑی میں گیا. ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور جو شخص چوتھی گھڑی میں گیا، فکأنما قرب الدجاجہ، تو گویا کہ اس نے ایک مرغی کی قربانی پیش کی. ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، اور جو شخص پانچویں گھڑی میں گیا، فکأنما قرب بیضۃ، تو گویا کہ اس نے ایک انڈے کی قربانی پیش کی. فإذا خرج الامام، پھر جب امام نکلتا ہے، یعنی امام جب منبر پہ جاتا ہے، حضرت الملائکہ، تو ملائکہ بھی، فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں. یستمعون الذکر، جو کہ خطیب کا خطبہ سنتے ہیں. اس حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے نماز جمعہ کے لیے پہلی گھڑی میں آنے کی، کہ نماز جمعہ کے لیے آنے کا جو وقت ہے، اس وقت کو اگر آپ 5 گھڑیوں میں تقسیم کر لیں، اور نماز جمعہ کے لیے آنے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ چاشت کا وقت. چاشت کا وقت ہونے کے بعد نماز جمعہ کی اذان ہونے تک یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم کو آپ 5 گھڑیوں میں تقسیم کر لیں، 5 حصوں میں تقسیم کر لیں. جو شخص پہلی گھڑی میں آئے گا اس نے گویا کہ اونٹ قربان کیا، جو کہ سب سے بڑا جانور ہے قربانی کے لیے. جو شخص اس کے بعد دوسری گھڑی میں آئے گا، اس نے گویا کہ گائے قربان کی، اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا. جو شخص تیسری گھڑی میں آئے گا، اس کو ایک مینڈا یعنی ایک بکرا یا ایک بکری ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. اور جو شخص چوتھی گھڑی میں آئے گا، اس کو صرف ایک مرغی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. اور جو شخص بالکل آخری گھڑی میں آئے گا، کہ ابھی امام صاحب جو ہیں وہ ممبر پر جانے والے ہیں، یعنی خطبہ شروع ہونے والا ہے، تو خطبہ شروع ہونے سے چند منٹ پہلے، چند لحظات پہلے وہ مسجد کے اندر داخل ہوا، تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ صرف ایک انڈا اللہ کے راہ میں دینے کا ثواب اس کو ملے گا. اچھا، جو اس کے بعد داخل ہوگا، یعنی امام صاحب کے ممبر پر جانے کے بعد جو مسجد میں داخل ہوگا، اس کو انڈا بھی نہیں ملے گا. یعنی انڈا پیش اللہ کے راستے میں پیش کرنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا، یعنی کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا. یعنی جلدی آنے کا جو ثواب ہے، یہاں جمعے کا ثواب نہیں، یہاں پر بات جمعے کے ثواب کی نہیں ہو رہی، بلکہ بات ہو رہی ہے پہلے آنے اور جلدی آنے کا جو ثواب ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات کے اندر تقسیم کر دیا، کہ پہلا درجہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا اور پانچواں یہ ہے. تو جو شخص امام صاحب کے ممبر پر جانے کے بعد مسجد میں داخل ہوگا، اس کو یہ جو 5 درجات ہیں ان میں سے کوئی ایک درجہ بھی نہیں ملے گا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہونا شروع ہوتے ہیں تو فرشتے صحیفے لے کر ان کے نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں.
صحیفوں کے پاس تقسیم ہوتی ہے، درجات بنے ہوتے ہیں کہ پہلے درجے میں کون آیا، جو سب سے زیادہ سب سے پہلے آتا ہے، جو جلدی آتا ہے اس کا نام پہلے درجے میں لکھا جاتا ہے کہ اس کو اونٹ کو قربان کرنے کا ثواب مل گیا. پھر اسی طرح دوسرا درجہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. لیکن جیسے ہی امام صاحب ممبر پر جاتے ہیں تو وہ فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ آ کے خطیب کا خطبہ سنتے ہیں. پھر بعد میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے نام فرشتوں کے صحیفوں میں نہیں لکھے جاتے. اور یہ کتنی بڑی محرومی ہے. اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس میں سستی کرتے ہیں. خطیب کا خطبہ شروع ہونے کے بعد ہی اکثر لوگ پہنچتے ہیں، اور کئی لوگ ماشاءاللہ بہت جلدی بھی پہنچ جاتے ہیں، خطیب کا خطبہ شروع ہونے سے کافی پہلے پہنچ جاتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ثواب ہے، جس طرح وہ آئیں گے، جتنی جلدی آئیں گے اتنا زیادہ ان کو ثواب ملے گا، اور جس قدر وہ تاخیر سے آئیں گے اتنا ہی ان کو کم ثواب ملے گا. اور اگر امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد داخل ہوں گے تو یہ جو پانچوں درجات ہیں، ان پانچوں کے پانچوں درجات سے وہ محروم ہو جائیں گے. یہاں پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اب آپ کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، جمعہ کے حوالے سے کوئی سوال ہو کر سکتا ہے. کتنا ٹائم باقی؟ 3 منٹ. ہاں جی. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو خطبہ سنتے ہی نہیں، ایک دم لاسٹ مومنٹ میں باہر کہاں فوکس کرتے تھے، پھر آ کے 2 رکعت پڑھتے جی. پھر وہ 2 رکعت پڑھے کہ 4 رکعت پڑھتے، پھر انہوں نے خطبہ سنا ہی تھا. نہیں، جن لوگوں نے، بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل خطبے کے آخر میں آیا، یعنی تقریباً خطبہ ختم ہو رہا تھا، وہ آیا اور جیسے ہی آیا اسی کے ساتھ ہی خطبہ ختم ہو گیا اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ اس کو کہ اس بندے کو 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے یا اس کو 4 پڑھنی چاہیے. کیونکہ جب اس نے خطبہ نہیں سنا تو جمعہ کی جو 2 رکعتیں ہیں، یہ اصل جو 4 رکعتیں ہیں نا، زبان نہیں سنا تو اس کو 4 پڑھنی چاہیے یا 2 پڑھنی چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو 2 ہی پڑھنی چاہیے. جمعہ کی جو نماز ہے وہ 2 ہی رکعت ہے، لہٰذا اس کو 2 ہی رکعت پڑھنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ خطبہ نہ سننے کا یقیناً جو اجر و ثواب اس کو ملتا اس سے وہ محروم ہو جائے گا. جان بوجھ کے خطبہ نہیں سنتے، جان بوجھ کے اگر وہ خطبہ نہ بھی سنتے ہوں، جان بوجھ کے لیٹ آتے ہوں، تب بھی جمعہ کی نماز بہرحال پھر بھی 2 ہی رکعت ہے. جمعہ کی نماز کی 4 رکعتیں نہیں ہیں اس کے لیے. ہاں جی. جہاں پہ جیسے جی. عربی میں ہاں جی. اگر تو مسجد میں جگہ کم ہو اور یہ مقصد ہو کہ پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بن سکے تو کوئی حرج نہیں. اگر اس طرح وہ جگہ بناتے بناتے آگے جا کے بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر مسجد کھلی ہو اور لوگوں کے لیے کافی ہو تو پھر اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پھر جہاں آسانی سے جگہ ملے وہیں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لینی چاہیے اور وہاں بیٹھ جانا چاہیے. ہاں جی. ہاں جی. یہ بہت اچھا سوال کیا انہوں نے بھائی نے کہ یہ جو 5 درجات ہیں، یہ 5 درجات سب لوگوں کے لیے ہیں جن میں خطیب بھی شامل ہے یا خطیب کے علاوہ عام لوگوں کے لیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درجات عام لوگوں کے لیے ہیں، خطیب کے لیے یہ نہیں ہے. خطیب کے لیے سنت یہ ہے کہ خطیب عین نماز کا وقت جب ہونے والا ہو وہ اس وقت مسجد میں داخل ہو. یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حتیٰ کہ یہ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف نماز جمعہ کے لیے نہیں ہے بلکہ باقی نمازوں کے لیے بھی یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا حجرہ مبارکہ بالکل ملا ہوتا تھا مسجد سے. مسجد حجرہ سے نکلتے مسجد میں آ جاتے، مسجد سے نکلتے حجرے میں چلے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے عام نمازوں کے لیے بھی کب تشریف لاتے تھے؟ بالکل اس وقت جب جماعت کا ٹائم ہو چکا ہوتا کہ آپ سیدھے آتے اور مصلی پہ کھڑے ہو جاتے اور اقامت ہوتی اور نماز کھڑی ہو جاتی. آپ سنتے پڑھتے تھے تو اپنے گھر میں حجرے میں پڑھتے تھے. اسی طرح خطبہ جمعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دینے کے لیے بھی عین اس وقت تشریف لاتے تھے کہ جب ٹائم ہو جاتا، وقت داخل ہو جاتا تو پھر آپ سیدھے جا کے ممبر پہ خطبہ شروع کرتے تھے. آگے پیچھے بھی نمازوں میں نماز کے بعد آپ واپس جا رہے ہیں مسجد سے باہر تو باقی نمازیوں کو کراس کرنا پڑ جاتا ہے. آپ کو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو آگے سے کاٹ کے چلے گئے. جی جی. یہ مطلب اس میں گناہ ہے یا اس کی
کیا شرعی؟ ہاں، اس سوال کا جواب بھائی نے سوال بہت اچھا کیا ہے. اس کا جواب انشاءاللہ ہم نماز کے بعد دیتے ہیں، کیونکہ ابھی اذان کا وقت ہو چکا ہے، اذانیں شروع ہو چکی ہیں. تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز کے بعد پھر درس تفسیر ہوگا اور آپ کے باقی سوال